حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، میرا مکان، میرا بنگلہ، میری جائیداد، میری زمین، میرا بینک بیلنس، تو میرا میرا کرتا رہتا ہے نا، اور اس پر اینٹتا اتراتا رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال، میری جاگیر، میرا بیوپار، میرا کاروبار، یہ کہتا رہتا ہے۔ فرمایا ذرا غور کرو، سوچو، اللہ نے عقل دی ہے، عقل سے کام لو اور سوچو۔ میرا میرا بعد میں بولنا، پہلے یہ سوچو فَأَنَّا لَهُ مَالُ، اس کا مال ہے کیا، اس پہ کبھی غور کرو، تمہارا ہے کیا آخر اس میں سے، اس پہ غور کرو۔ تین چیزیں تمہاری ہیں اور تمہاری باقی کچھ بھی نہیں ہے اس میں سے، اس پورے مال میں سے چاہے تم 10 ارب 50 ارب کما لو۔ اب تو آج کل تو حسابات خسارے کے فائدے کے سب جو چلتے ہیں نا، تو وہ سینکڑوں کروڑ، ہزاروں کروڑ، لاکھوں کروڑ میں چلتے ہیں۔ تو کوئی بھی آنکڑا ڈال لو بہت بڑے دنیا کے مالدار کا، حضور فرما رہے صرف 3 مال اس کے ہیں، اس میں سے صرف 3 ہیں۔ ما اکل فافنا، جو کھا کے جزو بدن بنا لیا، وما لبس فابلا، جو پہن کے ضرورت پوری کر دی اور پرانا کر کے پھینک دیا، وما انفق فی سبیل اللہ فادخرہ، اور جو راہ خدا میں خرچ کر کے آخرت میں محفوظ اور سیف کر لیا۔ بس یہ 3 مال تو بندے کے ہیں۔ وما سوا ذلک فہو ذاہب وتارکہ للناس، اس کے علاوہ جتنا مال ہے تو بابا تم جانے والے ہو، سب چھوڑ کے جانے والے ہو، لے کے خود جانے والے ہو، سب یہیں چھوڑ کے جانے والے ہو۔ ایک پیسہ، ایک اشرفی آپ کے قبر میں آپ کی اولاد رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ آپ کے ہاتھ پہ گھڑی ہے، سستی ہے تو بھی اتار لی جائے گی، قیمتی تو کون چھوڑے گا، سستی ہے تو وہ بھی اتار لی جائے گی۔ آپ کے جیب میں پاکٹ ہے، اس میں 100 روپے ہیں، وہ بھی نکال لیے جائیں گے۔ آپ کے ساتھ ایک دنیا کا حبّ سیاہ بھی بھیجا نہیں جائے گا۔ آپ پر مہربانی کی جائے گی تو بس اتنی کی جائے گی کہ 2 گز کفن خرید کے لائیں گے، اس میں لپیٹیں گے، اس سے زیادہ کوئی مہربانی تمہارے مال سے بھی تمہارے ساتھ نہیں کی جائے گی، کوئی مہربانی نہیں کی جائے گی۔ یہ سارا مال چھینا جانے والا ہے۔ کتنی پتے کی بات نبی نے فرمائی، کوئی بھی غور کرے تو اس کا ضمیر پکار اٹھے کہ ھذا حق، بالکل برحق بات ہے، بالکل سچ بات۔ جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا، جو تم نے پہن لیا وہ تمہارا، اور اس کے اللہ کے راہ میں خرچ کر لیا وہ تمہارا، کیونکہ وہ تمہیں مرنے کے بعد کام آئے گا۔ اب اس کے سوا جو چوتھی چیز ہے، 5ویں، 6ٹھی، 10ویں، 100، 1000، کتنی بھی چیزیں تمہارے پاس ہوں گی، تمہاری نہیں ہے، تمہاری نہیں ہے، تمہاری نہیں ہے۔ کیوں؟ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، خود چلا جائے گا، یہ دوسروں کے لیے چھوڑ کے چلا جائے گا، دوسروں کے لیے چھوڑ کے چلا جائے گا۔ تو اپنا کیا ہے اس میں سے؟ یہی 3 تو ہے۔ لیکن آدمی خیر کھا رہا ہے، پہن رہا ہے، اور کھانے میں اور پہننے میں اسراف کر رہا ہے، فضول خرچی کر رہا ہے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو اپنے مال میں سے اپنا بنانے کے لیے یہ تیسرا کام بھی کر رہے ہو، وما انفق فی سبیل اللہ، جو راہ خدا میں خرچ کرے، یہ بھی کر کے اپنا بنا رہے ہو، مال کو، اپنی کمائی کو اپنا بنا رہے ہو۔ لیکن کتنے لوگ بنا رہے ہیں؟ نہیں، جہاں بات اللہ کے راستے میں دینے کی ہے، بڑی کنجوسی سے، جہاں آدمی کو اپنی فنا ہونے والی ضرورتوں میں خرچے کی بات آتی ہے تو خوب سخاوت سے، خوب فراخی سے خرچہ کرتے ہیں۔ صاحب بچے یہ چاہیے، یہ چاہیے، چاہیے، اچھا چلو بچوں کے لیے نہیں تو کس کے لیے کماتے، دلا، اور پھر یہ چاہیے، یہ گھر ایسا تو ایسا، اس میں اتنا پیسہ لگاؤ، جتنا چاہے لگاؤ، اور یہ کرو اور یہ کرو۔ اور جب بات آتی ہے اللہ کے نام پر دینے کی تو اس وقت سوچتے ہیں بھائی سوچ سمجھ کے خرچہ کرنا چاہیے، ایسی بھی حماقت نہیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو دنیا میں 1000 حماقتیں کر رہا ہے، صبح دوپہر شام حماقتیں کر رہا، اور جب بات آ رہی ہے خدا کے راستے میں تو جتنا بھی دو گے وہ حماقت نہیں ہے، سب ذخیرہ ہے، سب اللہ کے ہاں۔
ہم کہتے ہیں کہ جو ہے سیف اکاؤنٹ ہے، ہم ایسے اکاؤنٹ کھول رہے صاحب یہ پیسہ بالکل محفوظ ہے، کہیں بھی نہیں جائے گا، بالکل محفوظ ہے اور اس میں بڑھے گا لگے گا۔ تو جو پیسہ ہم اکاؤنٹ میں جمع کریں گے اور اسے سیو کریں گے تو اس سیو کو لگ کے آئے گا، تو وہ جو لگ کے آئے گا پہلے تو آج کے دور میں اس کا اطمینان ہی ختم ہو گیا، بلکہ یہ سوچتے رہنا ہے کہ کب ہمارے بینک کے دیوالیہ ہونے کا کوڈ ڈکلیئر کرنے والی ہے، یہ سوچتے رہنا ہے کب ہمارا اصل بھی ڈوبنے والا ہے۔ آج کا حال تو ایسا ہے کہ پہلے لگ کے آتا ہے، اس لیے آدمی کے تو بینک میں لگاؤ بھائی پیسے کچھ اس کو لگ کے آتے ہیں، چلو حلال حرام کی بات الگ ہے لیکن آتا تو تھا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کب اصل بھی ڈوب جائے گا اس کا پتہ نہیں ہے کہ اصل بھی کبھی ڈوب جائے گا ہمارا، اس صورتحال میں ہے۔ تو لیکن پھر بھی اگر کچھ اس کے ذریعے ملتا بھی ہوگا تو وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے، اور اس سے ہمارا کوئی بھلا ہے نہ تمہارا کوئی فائدہ ہے۔ اب پھر بھی جمع کرو، اس جمع سے کیا ملے گا؟ اور اگر اللہ کے پاس جمع کرو تو لگ کے آئے گا، اور جو لگ کے آئے گا وہ حلال طیب ہوگا، بالکل پاکیزہ لگ کے آئے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَهُوَ بِهِ عَلِيمٌ، جو بھی تم راہ خدا میں خرچ کرتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جب جانتا ہے تو بدلہ دے گا، جو بھی تم اللہ کے راہ میں دو گے وہ لوٹ کے تمہارے پاس آئے گا۔ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ لوٹ کر تمہارے ہی پاس آئے گا۔ تو یہ تو دنیا میں بھی اطمینان دلایا اللہ نے، اور آخرت میں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، جو تم اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہو، وہ ایک دانہ جو زمین میں ڈالا جاتا ہے تو اس سے اس کا درخت نکلتا ہے، پھر اس میں پھلی لگتی ہے 7، ایک پودے میں 7 پھلیاں لگتی ہیں، ہر پھلی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ سبع سنابل، سنبل کہتے ہیں پھلی کو جو اس میں لگتا ہے، جیسے گیہوں کا اور جیسے دھان کی پھلی، ایک پھلی اس میں لگتی ہے۔ تو اللہ فرمانے سبع سنابل، ہر پودے کو 7 پھلیاں لگتی ہیں اور ہر پھلی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، 100 دانے ہوتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، کبھی اللہ اس میں 9 پھلیاں لگا دیں، کبھی اللہ اس میں 11 پھلیاں لگا دیں، یہ تو بڑھے گا لیکن 7 سے کم نہیں لگیں گی، اور اس کے اندر 700 دانے، ایک دانے پر 700 دانے اس زمین سے کاشتکار کو اللہ نکال کے دے رہا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جو تم راہ خدا میں خرچ کرتے ہو تو ایک روپیہ گویا تم نے آخرت کی زمین میں بو دیا ہے، اللہ کاشتکاری کر کے تمہارے اس روپیے سے روپیے نکالے گا، نیکیاں بنائے گا 700 گنا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ مٹاتا ہے، صدقے کو اللہ پرورش کرتا ہے، یربی۔ اور اربا یربی کے معنی ہے پرورش کرنا، پالنا، جیسے کسان اپنے کھیت کو پالتا ہے، حفاظت کر کے، نگرانی کر کے پھر اس سے غلہ پاتا ہے اور نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صدقے کو میں پالوں گا اور اس کی تربیت کروں گا اور اتنا کھیتی بڑھا دوں گا کہ کم سے کم 700 گنا کاٹو گے قیامت کے دن۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، تمہارے اخلاق یا موقع محل، خیرات کا موقع محل الگ الگ ہوتا ہے، اس کے حساب سے اور بڑھا دیں گے، اس کا کوئی حساب نہیں۔ 700 تو حساب ہے، آگے کا کوئی حساب نہیں، جتنا چاہے میں بڑھا دوں گا، جتنا چاہے بڑھا دوں گا۔ تو یہ تیسرا ذریعہ ہے اپنے مال کو اپنا مال بنانے کا، اپنے مال کو اپنا مال بنانے کا یہ ذریعہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے سب چھوڑ کے جانا ہے، سب چھوڑ کے جانا ہے۔ اگرچہ کہ ہمارے نبی نے بال بچوں کے حقوق کے طور پر اس چھوڑ کے جانے کی بھی ہمت افزائی فرمائی ہے اور اس کی بھی ترغیب دی ہے کہ بچے تمہارے مرنے کے بعد
یہ نہ کہیں کہ ابو دنیا سے چلے گئے ہمارے لیے کچھ نہیں رکھا. ایسی بات تمہارے بچوں کی زبان میں نہ آئے، بلکہ تمہارے بچے یہ کہہ سکیں ابا ہمارے لیے بہت کچھ رکھ کے گئے، یہ کہہ سکیں. تو حضور نے فرمایا ایسا کرو، پہلے والا مت کرو، یہ دوسرے والا طریقہ اختیار کرو، کماؤ اور جوڑو بھی رکھو بھی، لیکن آخرت میں اپنا بھی تو کچھ بناؤ. اس میں سے اپنا کیسے بنے گا؟ اپنا وہ بنے گا جو راہ خدا میں خرچ کرتے جاؤ، وہ اپنا بنے گا. باقی بال بچوں کا ہے، وہ بھی نیکی ہے، وہ بھی اچھا کام ہے، اس کی ہمارے نبی نے ہمت افزائی فرمائی، اس کی مخالفت نہیں کی، کیونکہ یہ فطرت کے عین مطابق ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے اس کی اجازت، تو یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ کرو. تو پھر میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ یہ پیسہ ہے انسان ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، اور جہاں خرچ کر کے آخرت بنانا چاہیے وہاں نہیں خرچ کر رہا ہے. تو آدمی کہتا اب تو جوانی ہے جی، بہت پیسہ ہے، بعد میں دیکھیں گے. لیکن اب ہے، بعد میں کمانے کے قابل بھی تو نہیں رہو گے. تو اس لیے اسے بچاؤ، پھر اس کی حفاظت کرو.